آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے، قسم ہے مجھے اس شہر کی، پھر وجہ قسم بھی بیان کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے، تیرا بسیرا ہے شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہے، اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لے کر کے لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، مشہور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے، وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے گا۔ اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزرے ہے۔ تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں اس شہر کی قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے، اس شہر میں تمہاری رہائش ہے، تمہاری انفاس کی مہک ہے اس شہر کی فضاؤں میں، اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے اس شہر کی گلیوں میں، اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے ہو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے۔ والد سے مراد کیا ہے اور ماں ولد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند ہے۔ ایک قول کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ماں ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے۔ تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت، حضور علیہ السلام کی ساری آن اطرت حضور کے اسلام۔ لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو، تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے، اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو تین چیزیں ہوئی جن کی قسم کی گئی۔ سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی۔ تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا، چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا۔ متردد ذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو ماں باپ کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کی، تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئی کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے۔ قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی۔ اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں۔ تو جواب آیا قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا، یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے
کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا، تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہے۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بات میں بیان کریں گے۔ کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے، تو مناسبات ہوتی۔ تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور آہد آہد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب عالم کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلاوے لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لبے بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے، رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دیکھا ہے۔ اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا، یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ ورق اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی چک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے، تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف آلام گوارا کی، لیکن پائے سوات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں تھی۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے
تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھی، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بطنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا۔ تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سن۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقصود، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھے، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنزل نکل، حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے گھنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنزنی کر، نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا۔ اللہ اکبر! کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھی۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! ان کا تقاضا فہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر حضور نے جو کہا سنی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے تھے، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہو۔ اللہ اکبر! ورث اسلام حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمین۔ تو حضور نے دکھ سے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی، شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھولیاں دی گئی، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تو کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن نبی معید کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد
جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکشی حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان کو سل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عزم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، یہ شاہی بناتا نہیں آشیاں۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی سائت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد۔ اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہو۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا، تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے، لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں، تو پھر تجھے بولنا سکھایا، تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ چولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کے آگے شیر غرام بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہے، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، پاکپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بھی۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے، اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تابہ ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے، جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنی عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمراں، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب۔ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنی خیالوں کو پٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری سے اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہو، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد و فعال پاتے۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے درگے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزما رہنے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاصل حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہو۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا، میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کہتے جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی، اس کا خمیر جب بویا جا رہا تھا
تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشیوں اور مسرتوں کا بھی برسا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا، یہ سیکھنا پڑے گا، اور جب انسان اس کو عملی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب۔ دوسری بات، ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتے۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن ان پاکیزہ ذوات کی بارگاہوں میں اللہ کی مخلوق حاضری اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے جو لوگ ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا نور اللہ ایسے انہیں نصیب کرتا ہے کہ وہ قبروں میں جا کر کے بھی فیض رساں ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ان کی بارگاہوں میں حاضری اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور آج ان کا زمانے کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا ان کے نام بھی بھول چکے ہیں۔ لوگوں کو ان کے تذکرے بھی یاد نہیں ہیں۔ جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کے نام بھی یاد نہیں رکھ پا رہا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ یہ بالکل، میں گجرانوالہ سے لاہور آتا ہوں تو بائیں جانب راوی سے پہلے جہانگیر کا مقبرہ پڑتا ہے۔ وہاں دن کو چلے جائیں یا رات کو، آپ کو وہاں اداسیوں کے ڈیرے دکھائی دیں گے۔ چھٹی کے دن کچھ لوگ وہاں گھومنے کے لیے آ جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جو احاطہ مزار کا ہے وہاں حسرتیں برستی دکھائی دے گی۔ وہ جن کے نقارے بجتے تھے اور جب وہ دربار سے نکلتے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، آج وہاں ہو کا عالم ہے۔ اور بالکل بادشاہ کے قرب میں اس کی محبوب بیوی نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جس کی ایک ایک ادا پہ جان وارتا تھا اور جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوتے تھے، آج اس کی قبر بھی حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں اور نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں۔ آج وہ غریب بنے ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تقدیر کے مالک جانے جاتے، جب چلتے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، لیکن آج بر مزارے ما غریباں، یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اب پل پار کر کے جب ادھر آئیں تو وہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں، اور یہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم۔ ایک لوح مزار وہ بھی ہے اور ایک لوح مزار یہ بھی ہے۔ وہ ایک شہنشاہ کا مقبرہ ہے اور یہ ایک گدڑی پوش فقیر کا مزار نور ہے۔
وہاں دن کو بھی اداسی ہے، یہاں رات کے پچھلے پہر بھی آ جاؤ تو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ وہ منظر آپ کو یاد ہوگا جب مدارس پہ، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، بازاروں میں، گلی محلوں اور کوچوں میں بم دھماکے ہو رہے تھے، اور جہاں بم دھماکہ ہوتا تو خوف اور ہراس پھیل جاتا، ماحول خوبصورت اور سیکورٹی کے انتظام کرنے کے باوجود بھی وہاں جانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ آپ کے یہاں لاہور میں مون مارکیٹ کے اندر جب حادثہ ہوا تو بعد میں اس کی سیکورٹی باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ بہتر کر دی گئی، لیکن لوگ اس سمت رخ نہیں کر رہے تھے۔ وہ ماضی کا تصور اتنا بھیانک تھا جب ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کے بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں، اور وہ دردناک سانحہ اور وہ منظر لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ بارہا اعلان کیے جاتے رہے کہ یہ مارکیٹ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن لوگ وہاں کئی مہینے رخ نہیں کر رہے تھے۔ یہ کہانی ایک مارکیٹ کی سنا رہا ہوں۔ اور جب یہاں بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، اور جب فجر کی نماز ہوئی تو سارا لاہور امڈ آیا تھا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی اللہ نے جس شان و شوکت کے ساتھ رکھی ہوتی ہے، لیکن جو انتقال کے بعد اللہ ان کو اعزاز و تکریم دیتا ہے، جو شانیں دیتا ہے، پھر وہ انہی کا مقسوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ پاکان امت، یہ پارسا لوگ اس مرتبہ رفیع تک کیسے فائز المرام ہوتے ہیں، تو آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کی دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بندوں کا ذکر کیا جن کے لیے شریعت میں اصطلاح ہے ولی اللہ کی۔ انہیں خوف و حزن نہیں ہے، یہ کسی ڈر اور کسی خطرے سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی ان کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ بندے اس مرتبہ رفیع تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اللہ کے پاکیزہ بندوں کے لیے نہ تو کوئی مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، اور شریعت سے ہٹ کے نہ کوئی الگ نصاب ہے ولی بننے کا۔ تو قرآن نے اہل اللہ کی پہچان ہمارے سامنے رکھی، اور اگر ہم اس کو ملحوظ رکھیں تو ایک تو ولی کی معرفت اور ولی کی پہچان میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی آتی ہے، جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو نقل بھی نہیں آتی، جب اصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو نقل بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے۔ تو آج کو کتنے لوگ آپ کو ادعائے ولایت کرتے ملیں گے، اس لیے کہ اولیاء کے لیے دل میں جو محبت کے جذبے رکھے گئے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے جو احترام رکھا گیا ہے، تو ہر شخص اس احترام اور محبت کو وصول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس ٹائٹل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ چونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے اس دعوے کو وہیں مسترد کر دیا جائے گا، اور وہ محبت وصول کرنے کی بجائے نفرت کا سزاوار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں صحابی ہوں تو یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب اس دھرتی پہ کوئی صحابی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو اولیاء کا تو وجود قیامت تک موجود رہے گا۔ اس امت کی میں نے جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں کے اندر جب اولیاء کا سلسلہ مفقود ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہدایت کے لیے ایک تسلسل چاہیے تھا، اور اللہ نے اس کو پورا کیا ہے ولایت کے ذریعے سے۔
تو قیامت تک اس امت میں اولیاء آتے رہیں گے تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر کفر پھیلے گا تو سلسلہ ختم ہوگا، ورنہ اس امت کے اندر اولیاء آتے رہیں گے۔ اولیاء کے لیے الگ کوئی یونیفارم نہیں ہے، اولیاء کے لیے الگ کوئی نصاب نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ معرفت حاصل نہ کر لیں ان علامات کی، اور اولیاء اللہ کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہمیں پہچان بیان فرمائی ہے، تو پھر ہم ہر دوسرے تیسرے دن دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص دھوکہ کھائے کسی 2 نمبر آدمی سے، تو پھر مسلسل دھوکوں کی وجہ سے وہ حقیقت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اولیاء کے منکر ہیں، تو اس کے بنیادی اسباب جب انکار شروع ہوا تھا تو کچھ دھوکہ بازوں کی دھوکہ دہی کا نتیجہ تھا، بعد میں باقاعدہ وہ مسلک بن کے بھی کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اہل اللہ کی معرفت، اہل اللہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ کے لیے جو کرامت اللہ کی طرف سے ان کو دیا جانے والا اعزاز ہے، یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اس لیے کہ استدراج کے اندر اور کرامت کے اندر جو فرق ہے اس کو عام آدمی جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ کشف المعجوب کے اندر خود حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کرامات کے باب میں ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم الخواص آپ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے وجود کی برکتیں پاؤں۔ تو آپ نے مراقبہ کیا اور تنفر پیدا ہوا اس کی جانب سے آپ کے دل میں، تو اس کا اظہار کیا تو اس نے کہا جی میں راہب ہوں، نصرانی ہوں، لیکن آپ کی شہرت سنی ہے تو اس لیے میں آپ کی قربت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت قلیل ہیں اور میری صحبت آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گی، تلخ ہوگی۔ اس نے کہا میں قبول کروں گا۔ مسلسل 8 دن وہ آپ کے ساتھ رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں یہ ارادہ تو کیا تھا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے میں چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ تو آپ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دیا اور بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوا کہ مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے جب سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے پانی کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ میں نے ایک پانی کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دے دی اور ایک خود تناول کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم سفر میں آگے بڑھ گئے، چلتے رہے۔ 8 دن جب دوبارہ گزرے تو اس کی ٹانگیں پھر مجھے کپ کپاتی دکھائی دیں کہ پہلے والی حالت پھر عود کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس دن اللہ نے لاج رکھ دی تھی، روز روز حالات ایسے نہیں ہوتے، تو قبل اس سے کہ یہ مجھے آزمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ میاں آج تیری باری ہے، تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی تعامل کرنے کی بجائے سجدے میں سر رکھ دیا، اور میرے دل میں تھا کہ اس کے سر رکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 پیالے پانی کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت کھائیے، تو میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ تو میں نے کہا کیا مبارکیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو میں نے کہا مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پانی کے پیالے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اس وجہ سے دے دے، اور اب یہ طبق ان چیزوں کے ساتھ اترا ہے تو آپ میرے ایمان کے بھی گواہ بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کیجیے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم الخواص جیسے بزرگ جو ہیں وہ بھی یہاں ایک چیز کو دیکھ کر کے کہ یہ کرامت ہے، استدراج ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عام آدمی کے لیے
یہ کس طرح معیار مقرر کیا جا سکتا ہے؟ شعبدہ باز لوگ تو پھر دھوکہ دے کے کسی کو ولی مان لیں گے، اور جنہوں نے مانا ہوا ہے انہوں نے اسی طرح مانا ہوا ہے۔ ہم سنتے، کہتے، بولتے، تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک شخص ہوا میں بھی اڑے لیکن شریعت کا باغی ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کو جوتے مارنے چاہیے، لیکن کوئی ما فوق الفطرت کام کر کے دکھا دے تو ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسے ایسے جاہلوں کے پاس کہ جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، ڈھب کے انسان بھی نہیں ہیں، سنجیدہ اور متین قسم کے جو ہے وہ انسان بھی دکھائی نہیں دیتے ان کی حرکات و سکانات سے، لیکن ان کے پیچھے بھی ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو جب جاہلوں کا معاشرہ ہو تو جہالت میں یہ سب چلتا ہے۔ اس لیے جو معیار ولایت ہے وہ کرامت کو بھی نہیں بنایا گیا۔ کرامت اللہ اپنے ولیوں سے صادر فرما دیتا ہے اور یہ ولیوں کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن اگر ساری زندگی بھی کسی سے کرامت کا ظہور نہ ہو تو وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کرامتیں طلب نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے کوئی کرامت دے دے تاکہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، یہ ان کی آرزو نہیں ہوتی۔ ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفسک تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ۔ کہا کرامتوں کے پیچھے نہ بھاگنا، استقامت کے پیچھے بھاگنا۔ تیرا نفس تجھ سے کرامتوں کا طالب ہے، تیرا رب تجھ سے استقامت کا طالب ہے۔ تو کرامت جو ہے برحق ہے، اور کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا یہ کفر بھی ہے۔ اگر کوئی کہے میں نفس کرامت کو نہیں مانتا، کافر ہوگا۔ اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور اس کا انکار بھی کفر ہے۔ جس عاصم بن برقیہ کا تخت بلقیس آنے واحد میں لانا ہے، یہ حضرت سلیمان کے جو ہے وہ ایک صاحب کی کرامت تھی کہ انہوں نے 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ ملک سبا سے ہو کے واپس آتے ہوئے لگتا ہے، اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ اور جو تخت ہے وہ 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے اور کئی ہاتھ موٹا ہے، اور 7 جو ہے وہ دروازوں کے اندر مکفل ہے، 7 دیواروں کے اندر، 7 کوٹھڑیوں کے اندر، اور پہرے دار کھڑے ہیں۔ جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر حضرت سلیمان کا ایک امتی کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے موجود۔ اور پھر کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کمال کے آنے واحد کے اندر تخت قدموں میں حاضر کر دیا، یہ حضرت سلیمان کے امتی کا کمال ہے، یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کا کمال ہے۔ جب حضرت سلیمان کے مقتدی کا یہ کمال ہے کہ آنے واحد میں 1 مہینے کی مسافت سے تخت لا کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے، اور خود مقتدی بن کر حضرت سلیمان جس پیغمبر کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں عالی مرتبت سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ جذبہ جو آپ کا ہے کسی اور موقع پر اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور یہ نعرہ ہمارے مزاج میں، ہمارے مسلک میں جو ہے وہ شامل ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اس لیے ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، تو ضرور اس کا اظہار کسی اور موقع پہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا ہے، ابھی تمہید میں ہی کافی وقت بیت گیا، تو آپ یہ وقت بھی اگر میرے کھاتے ڈال دیں تو خیر کی کچھ باتیں آپ تک زیادہ پہنچ جائیں گی۔ یہ شوق تو آپ کہیں کھڑے ہو کے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ وہ کرامت جن کا بیان قرآن کے دامن میں، جس عاصم بن برقیہ کی کرامت ہے، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، یہ ولیہ کی کرامت ہے۔ اصحاب کہف کا بغیر کھائے پیے 309 سال تک مسلسل سوئے رہنا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ اعزاز اور یہ تکریم رکھی ہے۔ تو کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے،
تو ان کا انکار بھی کفر ہوگا۔ البتہ احادیث میں اگر کرامات ہیں تو اگر وہ متواتر احادیث ہیں تو ان کا انکار بھی کفر ہی ہوگا، لیکن کوئی ایک بھی متواتر حدیث نہیں ہے جس میں کرامت کا بیان، باقی احادیثیں مشہورہ ہیں، تو ان کا جو انکار کرنا ہے وہ گمراہی ہے۔ اور مشاہیر بزرگوں کی کرامات کا انکار کرنا جو ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مصدقہ چیز آپ تک پہنچ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی جو معیار بتایا گیا اللہ جل شانہ کی قربت کا وہ یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی کرامات جو ہے وہ ان سے صادر بھی نہیں ہوئی، یا ہوئی ہیں تو ہمارے تک نہیں پہنچی، اور سب سے بڑے اللہ کے ولی تو صحابہ ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ تو پھر معیار کیا ہے؟ تو معیار دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ اکبر، ایمان اور تقوی۔ اب ظاہر ہے اللہ کی قربت کے لیے ایمان بھی اعلیٰ درجے کا اس مقام پہ کہ تیقن کا وہ نور اور یقین کی وہ بجلیاں ان کے اعتقادات سے پھوٹتی ہوں، اور ایمان میں سب سے پہلی چیز، سب سے اولیت جس چیز کو ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے۔ اللہ پر جتنا توکل مضبوط ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنی محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنا الفت کا رشتہ مستحکم ہوگا، اور اس کے ساتھ جتنا باطنی تعلق مضبوط ہوگا، اس قدر ہی اللہ کی قربت کا نور بندے کو نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایمان، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی تقوی، اور وہ تقوی بھی اللہ کا جتنا بڑا ولی ہے اس حساب سے اس کا تقوی بھی اتنا ہی بلند، اتنا ہی رفیع الشان ہوگا۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ۔ اللہ کا جو ولی ہے قوت نظریہ میں بھی اس مقام پہ فائز المرام ہوتا ہے کہ عام لوگ اس مقام پہ فائز المرام نہیں ہوتے، اور قوت عملیہ میں بھی وہ اس مقام پہ فائز المرام ہوتا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ عام لوگوں کی نیکیاں جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے سیئات ہوتے ہیں، وہ ان کو سیئات سمجھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا مقام اتنا رفیع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں بعد میں تابعین کو کہ جن چیزوں کو تم عام سمجھتے تھے ہم حضور کے دور میں ان کو موبقات میں سے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا اس قدر جو ہے وہ اس سے تقاضا بھی اتنا اہم ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اور پوچھتی ہے کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھیے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں سود کاٹتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاندنی راتیں ہوتی ہیں، تو چاندنی راتوں میں میں رات کو بھی کچھ سود کاٹ لیتی ہوں، اور جب دن کا وقت ہوتا ہے اور دن کا کاٹا ہوا سود اور رات کا کاٹا ہوا سود دونوں میں معیار میں فرق ہوتا ہے، ذرا دن کے اجالے میں جو کاٹا ہوا ہے اور جو رات کی چاند کی چاندنی میں کاٹا ہوا ہے، تو کیا ان دونوں کو میں ملا کر کے اکٹھا فروخت کر سکتی ہوں؟ تو جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی شخصیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا پھر عمل بھی اس اعتبار سے، اس درجے کا ان کا عمل ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے ان کو مقامات رفیع پر فائز المرام ہوتا ہے، تو ان کی احتیاطیں۔ حاتم اسم کی زندگی دیکھیے، ساری زندگی بہرے بنے رہے۔ حضرت حاتم اسم جو ہیں وہ بہرے نہیں تھے، لیکن کس طرح بہرے بنے کہ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی اور بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ یہ انسان کا ایک طبعی عارضہ ہے، لیکن یہ انسان اس میں اپنی شرمندگی بھی محسوس کرتا، پھر ذات کی خاتون تھی، تو اس کو بڑی سبکی ہوئی کہ حضرت میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو جب اس نے مسئلہ بیان کرنے لگی اور اس کے چہرے پہ شرمندگی کے جو ہے وہ آثار تھے کہ حضرت کے سامنے یہ ہو گیا، تو حضرت جب وہ آپ سے ہم کلام ہوئی تو آپ نے ایسے کہا کہ ذرا اونچی بولنا۔ اس کو تأثر یہ دیا کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ تو جب حضرت نے یوں کیا تو اس کی وہ جو شرمندگی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس نے بے دھڑک اپنا مسئلہ بیان کیا اور بلند آواز سے کیا۔
جب تک وہ خاتون رہی حضرت حاتم جو ہے وہ بہرے بنے رہے تکلف کے ساتھ، کہ اسے جب بھی پتہ چلا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو شرمندگی ہوگی۔ یہ بزرگوں کے اخلاقیات ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ صوفی کتنا باریک ہوتا ہے، یہاں تو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، یہاں حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن ہیں۔ آج کا جو ہمارا طریقت کا سسٹم ہے، اس سے تو تعفن آتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں ایک ہوگا، ورنہ جو حال ہے اس وقت دور موجود کی طریقت کا، اب یہ دیکھیے معیار کیا ہے کہ ساری زندگی اس لیے بہرے بنے رہے کہ اس کو اگر پتہ چل گیا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو تب شرمندگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ اگر ان کا مقام اتنا بلند ہے تو اس کے تقاضے بھی اتنے بلند ہیں۔ تو ان کا جو تقویٰ، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت، آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو اس نے بہت ساری چیزیں پیش کی، تو آپ نے شوربہ چکھا تو شوربہ بڑا لذیذ تھا، تو آپ نے صاحب خانہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس کو پی سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، شوربے کا عرف جو ہے وہ مشروب نہیں ہے، معقول ہے، یہ کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ اور میں جب عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے میزبان سے اسپیشل اجازت چاہیے، چونکہ میرے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی پینے لگ جائیں تو آپ نے تو کھانے کے لیے اس کو بنایا ہے، تو وہ پھر کم پڑ جائے گا اور آپ کو شرمندگی ہوگی۔ یہ تقویٰ تھا ہمارے بزرگوں کا، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھنا تھا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا، نہ ان کا یونیفارم کوئی الگ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے شریعت کا کوئی نصاب الگ بنایا گیا ہے۔ اللہ کے ولی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن جس باریک بینی کے ساتھ، جس تفحص کے ساتھ، اور جس باریکی کے ساتھ، اور جس طرح دین کو جس انداز سے وہ دیکھتے ہیں، اور جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کے وہ حامل ہوتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کے مقرب اور بارگاہ قدس کے جو ہیں وہ مقرب بن جاتے ہیں۔ جو فرمایا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے بعد جب نوافل کی کثرت کرے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو ہم نے فرض کے بعد نفل یہی سمجھا ہے کہ کچھ رکعات نفل ہیں اور نفلی روزہ ہے۔ ہمارے اقدار میں بھی، ہماری اخلاقیات میں بھی، ہمارے رویوں میں بھی، ہمارے طرز زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اس طرح نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ بلند اخلاقیات اور وہ کردار کی وہ رفعتیں وہ ممتاز کرتی ہیں ان کو دوسروں سے، اور اللہ کا بندہ اس قدر صالح اور پاکیزہ بن جاتا ہے کہ اس کی ایک ایک ادا اور اس کا ایک ایک رویہ اور اس کا طرز زندگی لوگوں سے ایسا مختلف ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ کے اپنی روح کی اتھائی گہرائیوں تک اتار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی ان خوبصورت اداؤں سے ان کو مقامات رفیع بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کو ولایت کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے پاکیزہ بندوں کی قربت میں جو ہے وہ حاضر ہو کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کریں، آج تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیوز و برکات کا تصور عمومی طور پہ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر ان کے توسل سے جو دعائیں مانگنا اور جو وہاں ہماری مادی ضروریات ہی رہ گئی، جبکہ توسل کے باب کے اندر اگر آپ اپنے پرانے بزرگوں اور جو پھر توسل ان سے کیے تھے وہ باطنی چیزوں کے لیے کہ میں تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے دل کا یہ زنگ کیوں نہیں اتر رہا، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہوتے تھے۔ ہماری طلب جو ہے وہ بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے وہ مادی چیزیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ اپنے مقدمے کے معاملے، اپنی دنیا کے قرض کے معاملے، بلکہ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں ہم تو مدینہ المنورہ بھی جائیں تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ بس میرا جی چاہا وہاں کہ بریانی ملے تو ایک آدمی جناب بریانی لے کر آ گیا، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ میرا جی چاہا کہ وہاں فلاں چیز ملے تو بھائی صاحب بس ایک شخص آیا، اس نے پلیٹ میں ڈالی ہوئی تھی، میں نے کہا مدینہ المنورہ میں جا کے بھی بریانیاں مانگتے ہو؟ وہاں جا کے تو تم نے کچھ اور مانگنا تھا، دل کے اجالے مانگنے تھے۔ آہ ناداں تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی تھا۔ تو بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے ہمارا دامن طلب، ہماری وسعت کیا ہونی چاہیے۔ کسی کے ظرف کا پتہ تبھی چلے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے۔
جو اس کی طلب ہوگی اس سے پتہ چلے گا اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ جام نہ دے حسن طلب کی داد ہی دے، یعنی جو حسن طلب ہے وہ کتنا بڑا ہے، تو وہ حسن طلب ہمارا ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کے کس طرح دامن پھیلتے اور ہم ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج ہم بد اخلاقیوں میں مبتلا ہیں، آج ہمارے دل وسوسوں کا شکار ہیں، آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہا، آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت اور نفرت اور حسد اور بغض اور کینے اور عجب اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارا اندر لٹ گیا ہوا ہے۔ آج سجدوں کا وہ نور ہمیں نصیب ہی نہیں ہو رہا، ہم صرف سوائے ٹکرے مارنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ان کے پاکیزہ وسیلے کے ساتھ کہ میرے مالک تیرے بندے کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، ان کی روح پاک کے تقدس سے من کو روشنی عطا کر دے، مجھے لذت سجدہ عطا کر دے، مجھے قیام کا نور عطا کر دے، میرے اندر کے سارے جو ہیں وہ اغراض کی جو میل کچیل جمی ہوئی ہے اللہ وہ دور کر کے میرے باطن کو ستھرائیوں کا، پاکیزگیوں کا اور عفتوں کا نور عطا فرما دے۔ تو ان پاک باز بندوں سے آ کے ہم نے اپنی ان علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا تھا اور اپنے اندر کی صفائی اور اپنے اندر کی ستھرائی کا سامان کرنا تھا، اور انہوں نے جن اقدار کے ذریعے، جن عالی مرتبت اخلاقیات کے ذریعے، جس حسن عمل کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، شریعت کے مزاج کا جو تقاضا بھی تھا اس تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنے کے ذریعے جو مقام رفیع پایا ہے، ہم ایسے پاکیزہ بندوں کے حضور حاضر ہو کے عرض گزار ہوں کہ ہمیں بھی ایمان کا وہ مقام اور ایمان کا وہ نور چاہیے اور ایمان کا جو ہے وہ مرتبہ چاہیے کہ توحید کے نور سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا باطن کا تعلق اور آخرت کا تصور جو ہمارے بنیادی 3 عقائد ہیں ان کے اندر ہمیں اس قدر تیقن اور اس قدر کیفیت اور اس قدر جو ہے وہ نور ہونا چاہیے کہ ہم اس عقیدے کے نتیجے کے اندر ایک بے خوف، ایک صالح اور ایک پاکیزہ انسان بن سکتے ہیں، اور وہ ایمان اہل اللہ کی صحبت سے آ کر کے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور کے اندر تحیر میں مبتلا ہو جاؤ تو اہل قبور کی بارگاہ میں آ کے جب تم حاضری دیتے ہو تو تمہارے اس مرض کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مانگنے کا سلیقہ ہے تو ہمیں ان بزرگوں کی بارگاہ سے وہ باطنی چیزیں مانگنی چاہیے، اور اگر ہمیں سلیقہ نہیں آتا تو ہمیں خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے اور فیض کا انحصار کرنا چاہیے اور ان کی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ ہمارے باطن کو کیا دیتے ہیں، اور ہم اپنی جو چیزیں ہیں اور اپنی جو ہماری جو ہے سطحی سی خواہشات ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بارگاہوں میں آ کر کے جو ہے وہ قیمتی وقت کو یوں برباد نہ کریں۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ہم اس پاکیزہ ہستی کی بارگاہ میں اللہ اکبر، جو بابا فرید کا بھی باب مراد تھا، اللہ اکبر، جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ کر کے 40 دن چلہ کشی کرتے ہیں اور پھر وہ پلٹتے ہوئے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور۔ اللہ اکبر، وہ وہاں وہ نہیں لینے آئے تھے یہاں جو ہم یہاں مانگنے آتے ہیں، ان کی ضرورت، ان کی طلب وہ نہیں تھی جو ہماری طلب ہے ان بارگاہوں میں آنے کی، ان کی جو طلب تھی ان کو ان کے ظرف کے مطابق ملا، اور پھر پلٹ کے انہوں نے کہا کہ میاں میں نے تو اس گنج بخش کی بارگاہ سے جو باطن کے اجالے پائے ہیں اور پھر وہ روشنی جو ملی، پھر نظر میں وہ کرشمہ سازیاں پیدا ہوئیں کہ ان کی نظر اٹھتی ہے اور 90 لاکھ کافر کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کی صحبت تو اکثیر ہے، حضرت مجدد پاک تو فرماتے ہیں کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے ان لوگوں کی صحبت، اور ان کی قربت میں آ کر کے آپ اپنے اندر کی ساری علائشوں کو مٹا کر کے ایک صالح پاکیزہ انسان اور ایک خوبصورت مسلمان ہونے کی آرزو کریں اور انتظار فیض میں بیٹھ جائیں، اور پھر دیکھیے کہ ان کی صحبت کا فیض کس طرح باطن کو رنگ دیتا ہے اور باطن کو کیسے اجالا دیتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت سے نور پانے والے جب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو وہ رنگ کچا اور ناپختہ نہیں ہوتا۔ حالات کا جبر کچھ بھی ہو اور جو ہے وہ زمانے کے تیور کچھ بھی بدلتے رہیں، آج تو لوگوں کے ایک شارٹ کلپ سے
اعتقادات اور نظریات تبدیل ہوتے ہیں. ہم یہاں آ کے لڑک کے یہاں آ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جن کو رنگ داتا گنج بخش علی حجویری نے چڑھایا ہوتا ہے، طوفان بھی آ جائے ان کا وہ پکا رنگ کبھی اترتا نہیں ہے. وہ کچا رنگ نہیں ہوتا، وہ پکا رنگ ہے. میاں صاحب نے اپنے لہجے میں کہا تھا، کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا، تے پکا رنگ میرے ماہی والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو وہ پختہ رنگ، وہ صبغت اللہ، جس رنگ سے جو ہے وہ ہمارے باطن اجلے ہو جائیں اور باطن نور سے معمور ہو جائیں. تو ہم ان عالی مرتبت بارگاہوں میں آ کے یہی عرض کرنا ہے اور یہی ہم کچھ لینے آئے ہیں. نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا. نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا. مستی دا اج می ورسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانہ. تیرے کول شراب پرانی، میرا روگ بھی بہت پرانا. ساکی ہس ہس ٹال نہ سانو، اساں پیتے ہیں باج نہیں جانا. اور کسی نے کہا تھا بہار آئی ہے بھر دے بادائے گلگوں سے پیمانہ. بہار آئی ہے بھر دے بادائے گلگوں سے پیمانہ. رہے لاکھوں برس آباد ساکی تیرا میخانہ. اللہ اس آستانہ رحمت کو سلامت رکھے، فیض رسانی ہوتی رہے، نور اجالے روشنیاں بٹتی رہیں. ہم آتے رہیں درد دل سنانے کو، خدا آباد رکھے تیرے آستانے کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیں، بیٹھیں اپنی جگہ. بیٹھ جاؤ نا بیٹا. او بچر تشریف رکھیں. میں محکمہ اوقاف کی طرف سے، دربار شریف کی انتظامیہ کی طرف سے، اخص الخاص محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، کہ جن کی بالغ نظر اور فکر نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ ہمیں بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے انہیں ضرور فیض یاب کرنا چاہیے کہ جن کی پہچان داتا علی حجویری کا مشن ہے. اور وہ مشن جیسے میں نے عرض کیا، علم کا ہے، تربیت کا ہے، محبت کا ہے اور خدمت کا ہے. میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے، آپ کے فیض کو اور عام فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور فیض عالم کی کتاب کشف المحجوب کو لکھے گئے 1000 سال مکمل ہو. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے، یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر پست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے. اس کا بھی علاج ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے. اور اگر وہ کچھ پڑھ بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، چونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا. یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے. تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے. اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہو، اس کی مٹھاس سے
آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا سامان بنے گی وہ چیز۔ لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر، اور وہ اتنی تبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی۔ وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے ہیں، مختلف ممالک کے اندر اچھے اچھے بنے ہوئے، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہو، تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی یہاں آسودگی دیکھی ہے۔ بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے 16 جوان بیٹے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھے،